فوکس کر لیں گے اپنے کیمرے ان کے اوپر. یہ وہ 4 اکاؤنٹس ہیں. اگر آپ اس پہ فوکس کر لیجئے, میں یہ اپلوڈ بھی کر دوں گا تاکہ آپ ان کو اپنے چینل پہ دکھا سکیں. یہ چاروں اگر یہاں 1, 2 and 3 and 4 میں اگر آپ دیکھیں تو یہ تینوں سلمان شہباز کے اکاؤنٹس ہیں جو این سی اے نے فریز کروائے. این سی اے نے جرم جو ہے وہ کبھی نہیں مرتا. کرائم نیور ڈائز. اگر جرم مرنے والی چیز ہوتی تو قیامت کبھی برپا نہ ہوتی. تو یہ جو خوش فہمی میں ہیں کہ ان کے کیسز ختم ہو گئے, وہ سارے کیسز جو ٹرائل کے بغیر ختم ہو رہے ہیں, وہ ایک ایویڈنس کے طور پہ نیب کے اندر, ایف آئی اے کے اندر موجود رہنے چاہیے. اور جو کسٹوڈین ہیں ان ڈاکومنٹس کے, ان کو چاہیے کہ ان کی حفاظت کریں. جس طرح کوٹ ٹیکنا میں ہوا تھا کہ سوئٹزرلینڈ سے اوریجنل ڈاکومنٹس لائے گئے تھے, وہ نیب کے اندر رکھے گئے, اور جب NRO1 کو افتخار چودھری نے اسٹاک آف کیا اور اس کیس کو چلانے کی کوشش کی گئی تو پتہ چلا کہ اوریجنل ڈاکومنٹس ہی ڈسٹرائی کیے جا چکے ہیں. تو یہ میں اس پریس کانفرنس کی سعادت سے ان مقتدر لوگوں کو ریکویسٹ بھی کر رہا ہوں اور ساتھ وارن بھی کر رہا ہوں کہ یہ اوریجنل ڈاکومنٹس کے آپ کسٹوڈین ہیں, آپ امانت دار ہیں. یہ اس پبلک غریب عوام کا پیسہ ہے جو ان لوگوں نے کھایا ہے, اور اس کو آپ نے سنبھال کر رکھنا ہے. کل آپ سے سوال سپریم کورٹ بھی پوچھ سکتی ہے, اور جو بھی اقتدار میں آئے گا اور اس پوزیشن میں ہوگا تو یہ سوال آپ سے پوچھا جائے گا. اس لیے یہ لازمی ہے. اور اس ضمن میں ہم نے آلریڈی کیس جو ہے سپریم کورٹ میں چل رہا ہے جس میں ہم نے پوری امینڈمنٹ کو چیلنج کیا ہوا ہے. اس لیے ہم اس وقت رکے ہوئے ہیں. ادروائز ہم نے رمضان شوگر مل کا جو کیس انہوں نے ڈراپ کیا ہے وہ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ میں ہم نے انکوائری اس کی آتھرائز کر دی ہے, لیکن روک اس لیے گیا ہے کہ تاکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ جائے. اور ہم نے چیئرمین نیب کو خط بھی لکھ دیا ہے کہ وہ سارے کیسز میں گورنمنٹ آف پنجاب کا پیسہ انوالو ہے اور وہ کیسز ڈراپ ہو رہے ہیں, وہ ہمیں بھجوائے جائیں تاکہ ہم ان کی پنجاب کے اندر ان کی اکاؤنٹیبلٹی کر سکیں. اس میں شریف فیملی کے جو ٹوٹل کیسز ہیں, 2 کیسز شفقت صاحب نے ایکسپلین کر دیے, اور تقریباً 18 کیسز ہیں جس میں 40 ارب روپے کی ٹوٹل کرپشن کا پروفائل بنتا ہے. دو چیزیں ان کیسز کے اندر جو شفقت صاحب نے بریف کی, میں تھوڑا سا ایڈ کر دیتا ہوں. اس میں ایک گلزار نامی شخص تھا, 2005 میں اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور اس کا اکاؤنٹ آپریٹ ہوتا ہے اس کے مرنے کے بعد بھی. اس کے اندر ایک شخص ہے اورنگزیب, یہ جو آپ شفقت صاحب نے بات کی تھی کہ رشوت کا پیسہ, اس کا کلیئر کٹ 50 لاکھ کا چیک ہے اس کے اندر آیا ہوا ہے, 50 لاکھ کا چیک ہے. اور جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ پیسے کیوں جمع کروائے, انہوں نے کہا کہ مجھے وزیر آباد کی بیوٹیفیکیشن کا ٹھیکہ پھر دیا گیا تھا اور ڈی سی کو اور میونسپل کمیٹی کو میرے انڈر کمانڈ کر دیا گیا تھا. تو کسی معذب ملک میں اگر جوڈیشل سسٹم افیکٹو ہو تو کسی پبلک آفس ہولڈر کو پنش کرنے کے لیے یہی ایک ایویڈنس کافی ہے. چھوڑ دیں 16 ارب کو. امریکہ میں گورنر کو 6 ماہ قید ہوئی تھی اس بات کے اوپر کہ اس نے $60 کا ٹکٹ ان کیش کر لیا تھا, لان مور مشین اس نے سرکاری استعمال کی تھی, اور اپنی بیٹی کے برتھ ڈے کے اوپر اس نے سرکاری فوٹوگرافی استعمال کیا تھا. تو اگر پبلک آفس ہولڈر کی یہی ایک مثال کافی ہے. اور یہ وہ پرسار کیس ہے جو 2 سگے بھائیوں مزمل رضا اور غلام شبیر کو کھا گیا, یاد رہے, جنہوں نے ان کو سسلین مافیا لکھا تھا, یہ وہی کیس ہے. اسی کے اندر ڈاکٹر رضوان کی ڈیتھ بھی ہوتی ہے, گلزار بھی ڈیتھ بھی اسی کے اندر ہوتی ہے, اور سب کو پتہ ہے کہ وہ چپراسی جو تھا وہ پرسرار حالت میں دبئی کے اندر مقصود جو ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی. اور اس کیس کے ساتھ جوڈیشری نے کیا کیا وہ ایک علیحدہ کہانی ہے, ٹائم کی وجہ سے میں اس کو کور نہیں کروں گا. اس کے علاوہ 3 بڑے انٹرسٹنگ کیس ہیں. ٹوٹل کیسز ان کے تقریباً 18 ہیں. وہ جو ہے وہ میں تھوڑا یہاں پہ کور کر دیتا ہوں. رمضان شوگر مل کا کیس بڑا انٹرسٹنگ کیس ہے. 23 کروڑ روپیہ والد صاحب نے سینکشن کیا ایز اے چیف منسٹر, اور بیٹے حمزہ کی مل کا انہیں نالا کھدوایا مل کے اندر سے. 23 کروڑ روپیہ حکومت پنجاب کا لگایا گیا اس کے اوپر. ان کا دوسرا کیس پنڈی میٹرو پروجیکٹ کا ہے. بہت سارے کیسز میں سے 3 آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں, جس میں شہباز شریف نے ڈائریکٹر RDA کو حکم دیا کہ جناب والا آپ یہ ٹھیکہ جو ہے یہ کمال مصطفیٰ کو دے دیں. کمال مصطفیٰ کو 4.5 کروڑ کا ٹھیکہ دیا گیا. یاد رہی احسن اقبال کے سگے بھائی ہیں, اور انہوں نے اپنی ذاتی نرسریوں سے 100 روپے کا پودا کے 1000 کا لگا کے چند لاکھ خرچ کر کے وہ 4.5 کروڑ روپیہ جیب میں ڈال دیا. یہ مس یوز آف اتھارٹی کا بڑا کلاسیکل کیس ہے ان کا. یہ یاد رہے احسن اقبال پروفیسر احسن اقبال کے بھائی ہیں. جی بالکل.
تیسرا کیس جو بڑا انٹرسٹنگ ہے وہ انکوائری سٹیج میں، یہ دونوں کیسز انکوائری میں ہیں، یہ جو میٹرو والا ہے اور یہ جو تیسرا میں بیان کرنے لگا ہوں۔ پرائم منسٹر کے 2 جیٹ ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس پہ اسحاق ڈار بھی آیا اور اس کے بیٹے بھی آئے، اور یہ ہم نے آلریڈی نیب کے اندر کمپلین ڈال دی ہے کہ یہ مس یوز آف اتھارٹی ہے، گورنمنٹ کے ایسٹس کو آپ اس طرح استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ 2 جیٹ جو ہیں 2014 سے لے کے 2018 تک بھائی جان نے، چھوٹے بھائی جان نے بڑے بھائی جان کے، کیونکہ یہ پرائم منسٹر تھے، استعمال کیے اس دوران، اور انہوں نے 515 اندرونی اور 39 بیرونی دورے کیے، نجی دورے کیے، اور اس پہ ٹوٹل جو حکومت پاکستان کا خرچہ آیا ان جیٹس کے اوپر وہ 40 کروڑ روپیہ ہے۔ کتنا؟ 40 کروڑ روپیہ۔ اور یہ ایکسل میں یہ دونوں جیٹس جو ہوتے ہیں یہ پرائم منسٹر کے سرکاری کاموں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ یہ 3 کیسز جو ہے یہ میں آپ کو ایکسپلین کرنا چاہتا تھا۔ اس کے علاوہ لسٹ تو لمبی ہے، 18 کے 18 کیسز جو ہے وہ میں ایکسپلین یہاں نہیں کرنا چاہوں گا۔ اصلی بات، جو دوسری بات جس پہ میں آنا چاہتا ہوں، آپ نے سنا ہوگا کہ 2-3 دن سے ایک بیانیہ چل رہا ہے کہ ہمیں تو انٹرنیشنلی صادق اور امین ہو گئے، ایسی ہے نا؟ تو اس حقیقت کو میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں کہ یہ جو این سی اے نے کہہ رہے جی مجھے این سی اے نے چٹ دے دی ہے، کھنگالا ہے 2019 سے لے کے 2022 تک کچھ نہیں ملا اور بالکل منی لانڈرنگ کے ساتھ میں کلیئر ہو گیا۔ این سی اے بتائیں کیا ہے؟ یہ نیشنل کرائم ایجنسی ہے یو کے کی، انہوں نے ویسٹ منسٹر مجسٹریٹ کی کورٹ میں یہ اپلیکیشن دی کہ ان 4 اکاؤنٹس کو فریز کر دیا جائے، یہ سلمان شہباز کے اکاؤنٹ سے چاروں، اور فریز کرنے کی وجہ کیا بتائی گئی کہ پہلی بات یہ تھا کہ یہ بگوڑا تھا، دوسری بات یہ تھی کہ وہاں پہ یہ کام نہیں کر سکتا تھا اس لیے پیسے کہاں سے آ گئے، اور تیسری بات یہ تھی کہ یہ پیپ جسے کہتے ہیں پولیٹیکلی ایکسپوز پرسن، ایک پرائم منسٹر کا بیٹا ہے، لہذا اس کے اکاؤنٹ کو فریز کیا جائے۔ جب اس کے اکاؤنٹ کو فریز کیا گیا تو انہوں نے وہاں پہ جسٹیفیکیشن دی۔ جسٹیفیکیشن جو دی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جسٹیفیکیشن کیا دی انہوں نے اپنے ان پیسوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے۔ پہلی جسٹیفیکیشن نے یہ دی، اور یاد رہے کہ اس پر ٹیئر 1 کا ویزا تھا، انٹرپرینیور ٹیئر 1 ویزا اس کو کہتے ہیں، یہ اس کے پاس تھا اور اب بھی ہے 2026 تک ہے سلمان کے پاس۔ اس میں انہوں نے پہلی پلی یہ دی کہ یہ ذوالفقار احمد، یہ ڈاکومنٹس ہیں جو ان کے وکیل نے جمع کروائے، یہ اس کے اوپر کو نظر ہوگا ذوالفقار احمد سے 2,04,940 جو ہے انہوں نے پاؤنڈز، اس نے کہا جی میں ان کو قرضہ دیا، کسی قرضہ دے کہ چیز اینڈ یوگرٹ کی جو بزنس ہے جو یہ اسٹیبلش کرنے جا رہا ہے اس کے لیے میں نے قرضہ دیا جو کبھی اسٹیبلش ہوئی نہیں ہے۔ 1 لاکھ روپیہ ان کا جو ہے وہ گیا یہاں سے، 1 لاکھ روپیہ سوری 1 لاکھ پاؤنڈ، سوری یہ پاؤنڈز میں پاؤنڈ ہے سارے، 1 لاکھ پاؤنڈ جو ہے وہ ان کا لیجٹمیٹ طریقے سے پاکستان سے گیا، اور تیسری جو انہیں اماؤنٹ بتائی وہ 3,95,000 پاؤنڈ تھی، وہ یہ ہے دیکھ لیجیے گا، یہ وہ فلیٹ ہے، برکلے کا فلیٹ ہے، یہ برکلے اسٹریٹ، فلیٹ نمبر 230 اپر۔ اس میں 2005 میں انہوں نے پلی دی کہ 2005 میں اس کو خریدا تھا شہباز شریف نے 2 لاکھ کچھ کا، اور پھر اس کو انہوں نے بیچا 3,95,000 کا ٹوٹل، اور اس میں کچھ مارگیج کا پیسہ تھا اور کچھ ان کے رینٹ کا پیسہ تھا۔ تو یہاں پہ جو یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ جناب ہم تو انٹرنیشنلی صادق اور امین ہو گئے، اس میں 10% سچ ہو سکتا ہے، باقی 90% جو ہے حقیقت کو چھپایا جا رہا ہے۔ اصل میں سلمان کو این سی اے نے انٹروگیٹ کیا، اس کے اکاؤنٹس کو جو ہے اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہوئی وائٹ کالر کرائم میں، اور اس کو کلیئر کیا انہوں نے سلمان کو۔ شہباز شریف کا اس میں کوئی رول نہیں ہے، اور شہباز شریف کا صرف اتنا رول ہے کہ وہ اس کے والد صاحب تھے، اور یہ جو فلیٹ انہوں نے بیچا اس کے پیسے اس کے اندر گئے ہوئے ہیں۔ دیٹس آل۔ یہ 2 باتیں میں آپ سے واضح کرنا چاہتا تھا۔